والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا میری امت پر فتنے ایسے گریں گے جیسے بارش کے قطرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بچنے کا کیا ذریعہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، اور آپ نے یوں ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اور ان میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا طبقہ، وہ کون سی جماعت جنت میں جائے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کن انداز میں ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ طبقہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں حق تعالی شانہ سے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ اس میں اگلا جملہ بہت زیادہ قابل غور ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، ان میں بعض سے روشنی میں قوی تر ہیں، ان میں سے بعض سے روشنی میں قوی تر ہیں۔ روشنی سب میں ہے، درجات کے اعتبار سے، معیت کے اعتبار سے، قربت کے اعتبار سے روشنی میں فرق ہے، لیکن روشنی سب میں موجود ہے، روشنی سے خالی کوئی نہیں۔ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، ان میں بعض سے روشنی میں قوی تر ہیں، مگر نور سب کے لیے ہے۔ پس جس شخص نے ان کے اختلاف کے موقع پر ان میں سے کسی کی اقتداء کر لی، وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیث ہے، آپ نے فرمایا، جب فتنے ظاہر ہو اور بدعات عام ہو جائیں اور میرے صحابہ کو گالی دی جائے، اس وقت علماء پر واجب ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے نوافل اور عبادات کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ جب فتنے ظاہر ہوں اور بدعات
کا زور ہو جائے اور میرے صحابہ کو گالی دی جانے لگے تو پھر عالم کو پر واجب ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی عمل فرض اور نفل کو قبول نہیں فرمائیں گے، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ سے رد ہو گیا. اس دور میں بدعات کا بھی عروج ہے اور سب اصحاب کا بھی عروج ہے. ربیع الاول کی بدعات جن لوگوں نے اس کام کو شروع کیا وہ اس کو فرض کی حیثیت سے بھی اوپر لے جا رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کو ایک ایسی عبادت بنا دی ہے اس دن کو کہ لوگ بقیہ ایام میں نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں لیکن عید میلاد النبی کے عنوان سے جو تقریب موجود ہو اس میں پیسہ بھی خرچ کریں گے، وقت بھی خرچ کریں گے اور اس میں شریک بھی ہوں گے. صحابہ سے زیادہ حضور سے کسی کو محبت نہیں ہے. جو کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے. صحابہ میں عیار ہے محبت میں، حق میں، اتباع میں. قرآن نے بغیر کسی تخصیص کے اور بغیر کسی جماعت کے مخصوص کرنے کے مطلق فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. میرے حبیب کے پر ایمان لانے والوں کے مثل ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت والے ہو. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ تمہاری اپنی بدبختی ہے. اور اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے اور آپ کے صحابہ کی طرف سے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے ان کو. محبت کا اظہار اس انداز سے جس میں سنت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ائمہ کرام فقہا محدثین اولیاء اللہ سے ثابت نہیں ہے، اس کو رواج دینا یہ بدعت ہے. اور اس کو عید میلاد النبی اور جشن عید میلاد النبی کہنا سخت گمراہی ہے. مسلمانوں کے لیے صرف 3 عیدیں ہیں بس، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو عید فرمایا کہ جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے. ان یار لوگوں نے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم کو عید بنایا اور ایک دوسرے سیاہ طبقے نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کی محبت کے اظہار کو جشن کیا جی سارے فارغ ہو، غم عید غدیر نام رکھ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف سیدنا علی سے محبت کا اظہار فرمایا. اس محبت کے اظہار کے دن کو عید غدیر یار لوگوں نے 5ویں عید بنا دی. اسی طریقے سے مختلف صحابہ کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر محبت کا اظہار فرمایا. تو جس کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا پھر وہ دن بھی عید کا بن جائے گا. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی کا کوئی صاحب ہے، میرا صاحب ذو طلحہ ہے. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے 2 وزیر ہیں آسمان پر، میرے 2 وزیر ہیں زمین پر، ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہیں. پھر یہ دن بھی عید کا بن جائے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر سنی جو وہ زبان جبریل پہنچی کہ یا رسول اللہ یہ معاویہ امین ہیں، ان کو کتابت وحی کے لیے رکھو. پھر یہ دن بھی عید کا بن جائے گا. اور پھر یار لوگوں نے دور جاہلیت کی ایک رسم پوری کرتے ہوئے ان سیدنا علی کی والدہ کی طرف یہ بات منسوخ کر دی کہ
کہ وہ ولادت کے وقت بیت اللہ میں تشریف لے گئی اور سیدنا علی کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، سیدنا علی کی ولادت دور جاہلیت میں ہوئی۔ پھر کیا دور جاہلیت کے تمام اعمال قابل عمل ہو جائیں گے، قابل فضیلت ہو جائیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیت اللہ کے اندر ولادت کوئی باعث سعادت اور باعث برکت اور باعث فضیلت بات ہوتی تو میرا اللہ حضور کی ذات کو، تمام انبیاء کو اس سے محروم نہ فرماتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی فضیلت حضور پر ہو گئی، ولادت کعبہ کی بنیاد پر افضل ہو گئے علی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی جوتیوں کے طفیل مسلمان بنے، اور وہ جنت کے مستحق بھی حضور کی جوتیوں کے طفیل ہیں۔ کلمہ نہ پڑھتے، جہاں باپ گیا تھا وہاں بیٹا بھی جاتا۔ تو علی کی فضیلت کو جشن مولود کعبہ کی بنیاد پر منانا یہ بھی بدعت، اور جشن عید میلاد النبی یہ بھی بدعت، اور جشن عید قدیر یہ بھی بدعت۔ اور ایک اور جشن مناتے ہیں، مجھے تو یہ اسی ہفتے پتہ چلا کہ یہ ظالم رافضی تبرعی 22 رجب کو یوم عید مناتے ہیں کہ اس دن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، آپ کی وفات اس دن ہوئی۔ مجھے میرے عزیز نے بتایا کہ دو رافضی آپ نے مل رہے تھے، کہتے ہیں عید مبارک ہو، اور اس وقت بھی ایک یہودی نے سیدنا معاویہ کی وفات پر سیدنا حسین کو پیغام بھیجا کہ حسین تم کو مبارک ہو، معاویہ مر گیا ہے، یا تم ایک طرف ہو کے بیٹھا کرو۔ بہت میں نے صبر کر لیا، ایک طرف مخالفت کرتے ہو، دوسری طرف بیٹھ یہاں آتے ہو مجلس میں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغض صرف رافضیوں کے دل میں نہیں ہے، سنیوں دبر گھسنیوں کے سینے میں بھی یہ رفس منتقل ہو چکا ہے کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں۔ حال ہی میں کتاب چھپی ایک پیر صاحب کی، میرے حضرت کے وہ پتہ نہیں خلفاء میں سے تھے کہ نہیں تھے، ان کا نام نفیس شاہ ہے، مجالس نفیس کے نام سے کتاب چھپی ہے۔ اس میں میرے مرتب نے مفتی محمد نعیم نام کے کوئی مرتبہ لکھا ہے کہ ابو ذر بخاری جو ہے وہ محمود احمد عباسی سے متاثر ہو کر اپنا نام ابو معاویہ لکھتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ابو ذر بخاری وہ پہلا فرد ہے پاکستان میں، جہان بھر کی بات میں نہیں کرتا ہوں، جس نے سب سے پہلے یوم معاویہ بنا کر یہ بت توڑا ہے، اور سب سے پہلے مخالفت اہل سنت والجماعت نے کی ہے ابو ذر بخاری کی۔ ابو ذر بخاری کو ہتھکڑی لگی گھنٹے گھر سے، اور پیادہ پاؤں کچہری تک اس کو لایا گیا۔ وہ محمود احمد عباسی سے متاثر نہیں تھا، حضور کے سانے سے متاثر تھا، اور حضور کی ان دعاؤں سے متاثر تھا جو حضور نے صحابہ کے بارے میں دعائیں کی ہیں، اور وہ اس دعا سے متاثر تھے، اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ جس نے مطلق صحابہ فرمایا، کسی ایک جماعت کی تخصیص نہیں کی کہ بدر والوں سے محبت کرے گا، احد والوں سے محبت کرے گا، حدیبیہ والوں سے محبت کرے گا، حنین والوں سے محبت کرے گا، فتح مکہ سے پہلے والوں سے محبت کرے گا، فتح مکہ کے بعد والوں سے محبت کرے گا، عشرہ مبشرہ سے محبت کرے گا۔ وہ مطلق صحابہ کے بارے میں فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا من احبهم فبحبی احبهم، جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی، ومن ابغضهم، جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ پہلے محمد سے بغض رکھے گا پھر صحابہ سے بغض رکھے گا۔ ابو ذر بخاری نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھایا کہ حضور سے محبت ہے، اور حضور کے ساتھ ایک لمحے کے لیے کوئی آ کے بیٹھ گیا اس سے بھی محبت ہے۔ جس کے دل میں کسی صحابی کے بارے میں
بغض موجود ہے، حضور فرماتے اس پر میری لعنت، خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی وفات کو یوم عید منانا، کہنا عید مبارک ہو، اس سے بڑا لعنتی کام کوئی نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بدعتیں عام ہو جائیں اور فتنے کھڑے ہو جائیں اور میرے صحابہ کو گالی دی جائے، اس وقت صاحب علم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کریں۔ کیا مطلب؟ بدعات کی مخالفت کریں، فتنوں کا توڑ پیدا کریں اور میرے صحابہ کا دفاع کریں۔ جو ایسا نہیں کرتا اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ دوسری روایت میں ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں دیکھو میرے صحابہ کو گالی دی جا رہی کو لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر پر خدا کی لعنت ہو۔ اور یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اپنے صحابہ کے بارے میں، مشاجرات کے بارے میں درخواست کی تو اللہ نے فرمایا اے محمد آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، ان میں بعض سے روشنی میں قوی تر ہے مگر نور سب کے لیے ہے۔ سیدنا مروان کے لیے بھی نور موجود ہے، سیدنا معاویہ کے لیے بھی نور موجود ہے، سیدنا ابو سفیان کے لیے بھی نور موجود ہے۔ دھوکہ دیتے ہیں، ابو سفیان نام کے دو آدمی تھے، جس ابو سفیان نے حضور کو زیادہ تنگ کیا وہ ہاشمی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی تھا، اس نے بھی اماں حلیمہ کا دودھ پیا تھا اور حضور نے بھی اماں حلیمہ کا دودھ پیا ہے، اس کا نام تھا ابو سفیان بن حارث۔ اگر سیدنا علی کا باپ میدان میں حضور کے مقابلے میں نہیں آیا تو سیدنا معاویہ کا باپ بھی حضور کے مقابلے میں نہیں آیا، اگر سیدنا علی حضور کے مقابلے میں نہیں آئے تو سیدنا معاویہ بھی حضور کے مقابلے میں نہیں آئے۔ ایک روایت نہیں ملتی کہ اس نوجوان نے اپنے دور کفر میں حضور کے ساتھ کوئی گستاخی کا پہلو اختیار کیا ہو۔ یہ ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے ان فتنوں کے دور میں، ان بدعات کے دور میں، اصحاب رسول پر حملوں کے دور میں ہر مسلمان پر فرض بنتا ہے کہ وہ بدعات کا خم ٹھوک کر رد کرے۔ کوئی جشن میلاد النبی نہیں ہے، ایک عید رمضان کے بعد کی، دوسری عید عید الاضحیٰ اور تیسری عید جمعہ، باقی دین میں کوئی عید وید نہیں ہے۔ اور یہ عید قدیر جو ہے، اور یہ پھر عید رجب، ایک صحابی رسول کی وفات پر السلام علیکم کی جگہ عید مبارک ہو، کتنا بڑا خدا کے غضب کو دعوت ہے کہ نبی کے صحابی کو اور حضور کے رشتہ دار کو، امت کے ماموں کو، حضور کے سالے کو اور آپ کے خاندان کے دوسرے شاخ سے قبیلے کے سردار کے بیٹے کی وفات پر خوشی وہی منائے گا جس کو حضور سے بغض ہے، جس کو حضور سے نفرت ہے، اور یقیناً اس طبقے کو حضور سے محبت نہیں، یہ ولایت علی کو نبوت سے افضل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نبوت تو ختم ہو گئی، ولایت علی چلتی رہے گی۔ تو اس دور میں بدعات کے خلاف قوت کے ساتھ رد کرنا اور صحابہ کرام کا دفاع کرنا، فتنہ انکار حدیث، فتنہ انکار قرآن، فتنہ انکار ختم نبوت، فتنہ انکار حیات رسول صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ان تمام فتنوں کے لیے مسلمانوں کو کمر بستہ ہو کر جہاں بھی جتنا کام کر سکتے ہو خوب کرو، اسی میں انشاءاللہ اجر ہے اور اسی کے ذریعے نجات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ نستغفرک اللہم ونتوب الیک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة حبيبك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.